بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جا کے خود قریب دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے اور تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے اور تیرے صدقے میں اے عباس دلاور کے علم تیرے صدقے میں عباس دلاور کے علم کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے اور وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے اور سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے اور مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانبے کریم و بلا دیکھ لیا ہے میں نے جانبے کریم و بلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے اور علی اکبر میری امداد کو
کہتے ہیں عطا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ میر قاسم کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار درود بھیجیے محمد والے محمد۔ چند اشعار زیارت کے حوالے سے مصدق لکھانی صاحب کا کلام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب علم ہوا کہ ہم یہاں زیارت پہ آئے ہوئے ہیں تو ہر شخص نے گزارش کی کہ مولا کی بارگاہ میں، بی بی کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے نیابت میں زیارت پڑھیے گا، ہماری نیابت پہ کوئی کلام پڑھ دیجیے گا۔ ان سب کو شامل حال کرتے ہوئے نام ذہن میں اس وقت جو ہے وہ حسنین بھائی، شاہد بھائی، جان، ان سب کے میسیجز آئے تھے۔ اور جو بھی مومن اس بارگاہ میں آنے کی خواہش رکھتا ہے، بی بی سے دعا ہے کہ ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیں۔ ذرہ خاک کو افلاک کی رفعت دی ہے، ذرہ خاک کو افلاک کی رفعت گزارش کروں گا برادر علی مہدی سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد وآل محمد صلوات۔ عبادت سمجھ کے سلوات پڑھیں، سب مل کر محمد وآل محمد کی بات کریں۔ جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے ایک مطلب چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ درے بطول
گیا مدینے میں علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا، گیا در بطول جلایا، گیا مدینے میں، اور نہ جانے کیا ہوا بعد نبی وہ در جلانے کو، اور نمازیوں کو بلایا، نمازیوں کو بلایا، گیا مدینے میں، در بطول جلایا، گیا مدینے میں، اور کہا رسول سے بنتے رسول نے جا کے فدق نہ دیتے مجھے کوئی غم نہیں تھا مگر، اور میرا مذاق اڑایا، اور میرا مذاق اڑایا، گیا مدینے میں، در بطول جلایا، گیا مدینے میں، حسن حسین کو پہچان ہی نہیں پائی، تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی، اور تماچا ایسا لگایا، اور تماچا ایسا لگایا، گیا مدینے میں، در بطول جلایا، گیا مدینے میں، اور کہا یہ بھائی سیک بھائی نے گلے لگ گئے، حسن بھلا نہیں سکتا حسین وہ منظر، اور جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا، اور جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا، گیا مدینے میں، در بطول
پکڑ لوں امیر کی کیسے، اور اندھیری رات میں چھپ گئے مدینے والوں سے، مزار زہرا بنایا اور مزار زہرا بنایا، گیا مدینے میں درے بطول جلایا، گیا مدینے میں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ملتمس ہوں جناب میر سمیر صاحب سے کہ وہ بی بی کے بارگاہ میں اپنا جلسہ پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ شہزادی آپ سب کا آنا قبول فرمائیں۔ شہزادی کو ان کی جدہ کا برسہ لینے کے لیے آپ سب آئے ہیں۔ بہت سے لوگ آج آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی نہیں آ سکے۔ شہزادی سب کو اتنے زیارت عطا فرمائیں۔ وقت کی بہت کمی ہے ہمارے پاس، خدا نے فضائل و مسائل بیان کرنے ہیں، لیکن میں بھی عزاء کے سلسلے میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے آپ عزاداروں کے رونے کے لیے دو چار بند مصائب کے کلام کے پڑھتا ہوں۔ شہزادی کو پرسہ دیتے ہیں، ان کی پہلو شکستہ جدہ کا صاحب الزمان کو پرسہ دیتے ہیں۔ میری شہزادی در و دیوار کے میں جناب فضا کو صدا دیتی رہی، اور کہاں کہاں شہزادی نے جناب فضا کو صدا دی۔ بس اختصار کے ساتھ چند بند آپ رونے والوں کے لیے مقدر سے یہ ساتھ ملی ہے، شب جمعہ ہے، آئیے یہ ناسوں کا نظرانہ بی بی کی بارگاہ میں، صاحب زمانہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، رونے کے لیے آئے ہیں تو آئیے بی بی کو پرسہ دیں۔ ہے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، ہے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، ارے شکستہ پہلو سے میرے یہ در ہٹا دو خدا را، مدد کرو فضا، ہے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ پہلا بیر سماعت فرمائیے کیا کیا ہوگا بی بی نے۔ ہائے میں بال کھول کے عرش اولا ہلا دوں گی، ارے ابل حسن کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی، ارے دعا کے واسطے میرا یہ ہاتھ اٹھا دو خدا را، اے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو
کرو فیضا اللہ اکبر شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ مصیبت دو بند پڑھوں گا ہائے گرا ہے ٹوٹ کے آنگن میں گوشوارا میرا روایت کے جملے گرا ہے ٹوٹ کے آنگن میں گوشوارا میرا ارے ہے کان زخمی ستمگر نے اس طرح مارا ارے علی نہ دیکھے خدا را علی نہ دیکھے خدا را ارے چھپا دو زخم یہ میرا مدد کرو مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا چلو مدینے میں ایک ایک در پہ جائیں گے ارے غدیر کیا ہے انہیں یاد ہم دلائیں گے فدق تو چھن گیا میرا فدق تو چھن گیا میرا یہ حق نہ چھین علی کا ہوئے مدد کرو ہوئے مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا آخری بات سنیے آپ 10 بستہ بی بی کی بارگاہ میں آپ عزاداروں کی بارگاہ میں مجھے معاف کیجئے گا لیکن یہی روایت ہے ہائے یہ بات سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے اللہ کسی معاف کو پر یہ وقت نہ ہے کہ اولاد سامنے ہو یا کسی اولاد پر یہ وقت نہ ہو کہ ماں پر مصیبت کھائی جائے کیا کہا بی بی نے کون سا غم بی بی کو سب سے زیادہ تھا ہائے یہ بات سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے کہ حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بتاؤ کیسے کروں گی بھلا میں سامنا اس کا اے مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا اے مدد کرو فیضا اللہم عجل وجہک برائے تاجر ظہور صاحب زمان و صدای بلند علیہ السلام چونکہ شب جمعہ ہے حرم ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد
माशाल्लाह एक बहुत मुनासिब तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं। गुजारिश आपसे ये है कि जो अहले बैत के फ़ज़ाइल पर बोलने का हक़ है सबसे बढ़कर सलवात में, और जो उनके मसाइब पर गिरिए का हक़ है आहो बुका में, वो कम अज़ कम बीबी सानिया ज़हरा के हरम में तो हमें भरपूर अंदाज से करना चाहिए। आपसे गुजारिश ये है कि जितना आप इश्क़ पर इरादत रखते हैं इस खान वादे से, उतनी ही बुलंदतर सलवात दे दें मोहम्मद हुज़ूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम, हबीब इलाहिल आलमीन, अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा, सय्यदना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन, सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वल शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़ावतिल नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वक्त बड़ा महदूद है, तकरीबन शायद आधा घंटा या उससे भी कम है मेरे पास यहाँ गुफ्तगू के लिए। आपसे गुजारिश है कि सब मिलकर शब जुमा सैयद कौनैन का तवस्सुल पेश कीजिएगा, जो जो आपकी हाजात हैं और जिन जिन ने आपसे इल्तिमास दुआ का, सबकी हाजात को शामिल करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या थोड़ा सा और बेहतर साथ में या एक और मिलके कहेंगे ज़रूर इमाम के लिए या अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। यहाँ से वहाँ तक एक फ़ातिमी और अलवी सलवात दे दें मोहम्मद अय्याम फ़ातिमिया है, शब जुमा है और हरम सानिया ज़हरा है। इससे बढ़ के कोई मौका और महल हो नहीं सकता कि शहज़ादी का गम मनाया जाए।
سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی ہے میں نے. آج کی گفتگو میں مجھے آپ کی اجازت ہو تو 6 سے 7 آیتیں پڑھنی ہیں اور میں مسائل پہ چلا جاؤں گا. میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے قرآن کریم کا. اس سورہ کو آپ سورہ اہل بیت بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد جن آیتوں پر ہے ان میں سے اکثر آیتیں سورہ احزاب کی ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی قصیدہ محمد و آل محمد ہے. سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، نقطہ باں ہے نا علی ابن ابی طالب، تو سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی. صلوات بھیجتے جائے گا خود محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. لیکن سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں ان کا ایک خاص پیٹرن ہے. سماعت فرمائیے گا. آیت نمبر 21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہت مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے. اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. جتنی آیتیں سنا رہا ہوں سب کو مجھے ریلیٹ کرنا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. تمام مسلمانوں کے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے. اور ہمارے آخری امام حضرت حجت نے فرمایا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. حجت خدا امام معصوم لسان اللہ ناطق کی زبان سے جملہ جاری ہو جو خود اپنے زمانے کی حجت ہے کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے فاطمہ زہرا کی زندگی. تو کیا اس میں آپس میں تضاد ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، کوئی تضاد نہیں. سنویت کی نسبت نہیں ہے یا وحدت کی نسبت ہے. یعنی جب مسلمانوں سے کہا گیا تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور حضرت حجت نے کہا کہ میرے لیے فاطمہ زہرا کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو یعنی مولا نے اپنے فقرے سے سمجھا دیا کہ جو محمدیت ہے وہی فاطمیت ہے، جو فاطمیت ہے وہی محمدیت ہے. کوئی فرق نہیں ہے. مل کے گئے یہی ترجمہ ہے فاطمہ تو بسط منی کا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہاں غلط ترجمہ معمولاً کر دیا جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، مدن نہیں ہوتا یہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہاں جگر کا تو لفظ ہی نہیں ہے. فاطمہ تو بسط قلبی بھی نہیں. فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب جو کچھ رسول ہے فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. وہ نبی ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، رسول ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، شافع روزہ جزائی شفاعت کا ٹکڑا ہے. سیدہ وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جن سے گزرے بغیر کوئی رسالت سے امامت تک پہنچ نہیں سکتا. یہ مطلب ہے فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا کا ہے. میرے ساتھ آپ کے نہیں. یہ ہے سورہ احزاب کے نمبر 21 آیت نمبر 33. جو میرے بچے کو یاد ہے میں تبرکاً پڑھتا ہوں تاکہ آپ درود پڑھ سکیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کے بیت کا بھی ذکر کیا ہے، حضور کے اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے. بیت بھی ہے، اہل بیت بھی ہے. یعنی حضور کی تو شان یہ ہے نا کہ حضور کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآوا. حضور کے تو ایک لمحے کا ذکر قرآن میں ہے. الم یجد کا یتیما فآوا. حضور کو سفر میں دیکھا تو فرمایا ووجدک ضالا فہدی. اور حضور کو تنگ دست دیکھا تو فرمایا ووجدک عائلا فاغنی. حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاها. حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشا. حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک. اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک. فاطمہ تو بسط منی یاد رہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرے ساتھ آپ. حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک. حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. یا اللہ. حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. یہ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33. اس آیت کی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ تو نازل ہی چادر زہرا میں ہوئی ہے. باقی تو بچے کو یاد ہے نا، جب پنجتن پاک جمع ہوئے چادر زہرا سلام اللہ علیہا میں تب یہ آیت نازل ہوئی ہے.
قال انی اجد فی بدنی ضعفا، حضور تشریف لائے اور کہا اے بیٹی میں اپنے بدن میں ایک ضعف محسوس کر رہا ہوں، حدیث کے ساتھ. تو یا رسول اللہ اگر آپ اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو جائیے کسی طبیب کے پاس یا جائیے کسی حکیم کے پاس. آپ کیوں در سیدہ پر آئے؟ ہائے ہائے ہائے، اب اس سے زیادہ تو میں کیا بول سکتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. بھائی طبیب کے پاس جائیے، حکیم کے پاس جائیے. جب رسالت ضعف محسوس کرے تو اسے مدد ملتی ہے در فاطمہ زہرا سے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ ایتینی بالکساء الیمانی کہ اے بیٹی مجھے اپنی چادر یمانی دے دینا، فغطینی بے، تاکہ میں اسے اوڑھ لوں. حضور کو بدن میں ذوق تھا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر یمانی حضور نے طلب فرمائی. کیا کروں میں، بس اوقات کچھ باتیں ہوتی چند مصروں میں آ جاتی ہیں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. اللہ اکبر. تو راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. جس بی بی کے حرم میں آپ ہیں، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. یا اللہ، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. یا اللہ. بیت میں اگر آپ عقیدہ سن سکیں یہی پورا تولا بھی ہے، پورا تبرہ بھی ہے اس میں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. زینب بھی ہے پاکیزہ، ایام فاطمیہ، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی. رضی اللہ عنہ کی جیسے زہرا راضی ہیں. بھائی ہم خوش ہیں کسی سے، پورا تولا تبرہ ہے اس میں. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو اللہ کا خوش. یہ دین ہے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ، یہ آیہ قرآنی ہے. قرآن کی آیت اور حدیث کو ملا لیجئے تو نتیجہ یہ ہے. یہ شاعری نہیں ہے فقط، یہ خطابت نہیں ہے فقط. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تبرہ ہماری کوئی انجوائمنٹ ہے. کس نے کہا؟ جیسے تولا ایک عبادت ہے ویسے تبرہ ایک عبادت ہے. قربتاً اللہ اپنے سے کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے جیسے امام نے بتلایا ہے، وہاں کرنا ہے جہاں امام نے بتلایا. جی جہاں امام نے بتلایا ویسے کیجئے، اور جیسے امام نے بتلایا ویسے کیجئے. حدیث میں آیا ہے کہ کوئی عمل قبول نہیں ولایت کے بغیر. یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. مولا نے فرمایا تھا کہ دین کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت تھا. پھر فرمایا کہ پوچھا گیا کہ نماز سب سے افضل ہے؟ تو امام نے کہا اللہ، سب سے افضل نماز نہیں ہے افضل لیکن سب سے افضل نہیں ہے. روزہ نہ، نماز نہ، روزہ نہ، زکوٰۃ حج کا نہیں، افضل ہے سب سے افضل نہیں. سب سے افضل ہے ولایتنا اہل البیت. فقط جذباتی بات نہیں ہے، فقط جذباتی بات ہے. امام نے وجہ بتائی، امام نے وجہ بتلائی کہ دیکھو نماز سفر پہ کبھی کبھی آپ سب مسافر ہیں تو نماز پوری پڑھنا ہے یا قصر پڑھنا ہے؟ تو یہاں ولایت بھی آگے قصر ہو گئی ہے. حرم ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں، جن کا قیام ہی ولایت کے لیے، بی بی کی شہادت ولایت کے لیے، شہزادی کا سفر ولایت کے لیے، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا سفر ولایت کے لیے. اس پہ کبھی اور تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو امام نے فرمایا کہ کیا نماز جب تم سفر پہ جاتے ہو تو شکستہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یعنی قصر ہوتی نہیں ہوتی؟ قصر ہوتی. روزہ کبھی نہ کبھی آپ مریض ہوئے ہوں گے زندگی میں، تو روزہ معاف ہوگا یا نہیں؟ بعد میں قضا کرنی ہے. تو جب مریض ہوئے تو ولایت بھی معاف ہو گئی تھی؟ نہیں. حج ہو سکتا ہے کہ بعض پر واجب ہوا ہو، بعض نے کیا اور بعض پر واجب ہی نہ ہوا. کیوں؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے.
تو جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج تو واجب نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر ولایت بھی واجب نہیں ہے کیا؟ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، مجھے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو یہاں پر جس پر زکوٰۃ فقہ جعفریہ کے مطابق واجب ہوئی ہو۔ تو جب آپ صاحب نصاب نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے تو زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں، تو صاحب نصاب نہیں تو ولایت بھی واجب نہیں ہے کیا؟ میں ایک ایک عبادت کو امام نے فرمایا، میں مفہوم امام کا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو امام نے کہا اللہ نے ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رکھی ہے، کوئی چھوٹ رکھی ہے، کوئی آسانی رکھی ہے۔ نماز سفر میں ہو تو قصر پڑھ لو، روزہ مریض ہے تو معاف ہے بعد میں رکھ لو، حج فقط صاحب استطاعت پر ہے، زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر ہے۔ لیکن امام نے کہا ہماری ولایت وہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، سفر میں ہو یا حضر ہو۔ کہاں ہیں سننے والے؟ دیکھیں مولا علی کے کلام پر، مولا علی کے فضائل پر بولتا وہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ خیرات ادا کرتا ہے۔ یا اللہ، چلیں روایت سنائی دیتا ہوں، پتہ نہیں کس تک پہنچ جائے۔ تو مولا علی کوفہ میں تھے تو فرات میں سیلاب آ گیا، تو امیر المومنین کے پاس لوگ آئے اور آگے کہا کہ یا امیر المومنین بچا لیجئے تو پورا شہر ڈوب جائے گا۔ تو مولا امیر المومنین باہر تشریف لائے اور پانی کو دیکھ کر کہا انقص باذن اللہ و مشیتی، اللہ کے اذن اور مشیت سے واپس چلا جا۔ تو پانی واپس چلا گیا، فرات پہ واپس چلا گیا، لیکن جو مچھلیاں ساتھ میں آ گئی تھیں نا وہ رہ گئی۔ جیسے ہی وہ مچھلیاں ظاہر ہوئیں، بدت الحیتان، مچھلیاں جیسے ظاہر ہوئیں، ان سب نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ یا اللہ، اب شاید یہ کوئی کہے گا کہ میں نکتے بازی ہو رہی، کوئی نکتے بازی نہیں، یہ روایت ہی کا جملہ ہے آگے۔ سب مچھلیوں نے سلام کیا مولا علی کو الا ثلاث، مگر 3 مچھلیوں۔ لعنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایڈریس نہ بھی بتاؤ تو پتے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو روایت ہی اگر مولا نے کہا ہوتا کہ 4 مچھلیوں نے سلام نہیں کہتا، میں 4 کہتا، اگر انہوں نے 5 کا ہوتا، اب 3 کہا تو میں کیا کروں؟ اور مولا نے نام بھی لیے، الجری والزمار والمارماہی، یہ 3 مچھلیوں کے نام لیے امام نے کہ ان 3 مچھلیوں نے سلام نہیں کیا۔ تو اصحاب امیر المومنین نے پوچھا کہ اے مولا سب نے آپ کو سلام کیا، ساری مچھلیوں نے، آپ مولا کل ہیں، آپ کی ولایت سب پر ہے، تو ان 3 مچھلیوں نے کیوں نہیں سلام کیا؟ جا کر دیکھ لے گا علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں کیا لکھا ہے۔ مولا نے جواب دیا کہ انتق اللہ ما طہر من السموک واسمت عنی ما حرمہ ونجسہ، جن جن مچھلیوں میں طہارت تھی اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت عطا کی، واسمت عنی ما حرمہ ونجسہ، جو حرام مچھلیاں تھیں اور نجس مچھلیاں تھیں وہ علی کو سلام نہیں کر سکتی ہیں، نہ مچھلی نجس سلام کر سکتی ہے نہ بندہ مچھلی سلام کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اب صلوات میں خود ہی بھجوا دوں، چلے خود ہی بھجوا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و محمد، ہے میرے ساتھ آپ؟ تو مولا علی علیہ السلام کے نام پر آپ بولنے میں شرمایا نہ کریں۔ جب آپ صلوات پڑھیں، جب آپ نعرہ حیدری اور یا علی کہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ آپ یا علی کہتے ہیں۔ یا علی، میں نے کل ایک روایت سنائی تھی کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی مشکل میں کہا ہے، اس کی تفصیل کبھی اور مقام پر، اور اس یا علی کو بچایا ہے فاطمہ زہرا نے سلام اللہ علیہ۔ تو اگر وہ بی بی کی شہادت نہ ہو تو آج ولایت علی کا کوئی ماننے والا نہ بچے۔ میں فقط کچھ جذباتی بات کرنے کا کبھی عادی نہیں، آپ بھی مومنین ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہوں گے تو ہم بھی کہیں ادھر ادھر کو مولا کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، چاہے پنجاب کے شہر ہوں، حتیٰ نام نہیں لوں گا بعض وجوہات سے، عرب بعض ریاستیں ہوں، اور جہاں اس وقت میں مقیم ہوں میلبرن میں، بہت سارے شہر ایسے سفر وہاں کیا کہ جہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مذہب حق کو قبول کیا، کبھی گفتگو کے بعد، کبھی ویسے ہی وہ آئے تھے گفتگو کہیں سے تحقیق کرتے ہوئے اور پھر آگے فائنل ایک بات کرنا چاہتے تھے۔ حتیٰ میلبرن تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹرکش نیشنلٹیز سے لوگ، اور جب انہوں نے آ کر بات کی تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس وجہ سے آئے؟ 99% نہیں، 100% یہ کہتے ہیں کہ حق کے زہرا کی وجہ سے، 100%۔
باقی دوسری باتیں ہوتی ہیں ساتھ میں، اس کے علاوہ اور بھی دلائل، لیکن کوئی ایک انسان ایسا نہیں کہ جس نے حق کے سیدہ سلام علیہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ علماء اکرام تشریف لائیں، مل کے صلوات دے دیں محمد پر، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ بات ہو رہی ہے؟ تو آیت تطہیر ہے بی بی کی چادر میں جو نازل ہوئی، آیت نمبر 33۔ پھر سورہ احزاب پہ بعد میں نے کہا تھا 6-7 آیتیں سناؤں گا۔ سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 40 ہے، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، حضور کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ قرآن کی آیت ہے، وہ مائیں ہیں لیکن محمد باپ نہیں ہے، محمد صرف فاطمہ کا باپ ہے۔ اس کی تفصیل کبھی اور جی، وہ جو ماؤں کا بھی کہا گیا وہ کیونکہ بعض بد دماغوں میں یہ منصوبہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ہم کسی رسول کی زوجہ سے ازدواج کر لیں گے تاکہ ایک زمانے میں جو رسول کی زوجہ رہی وہ ہماری بیوی کہلائیں، تو اس پر پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں آگیا کہ جو ہمیں ماں کہہ کے ڈراتے ہیں کہ بھائی ماں کی طرح ہے۔ بھائی مجھے بتلائیے کہ ماں کے جو احکامات فقہی وہ کیا وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں یہاں پر اس رشتے پر؟ کیا ماں سے وراثت ملتی ہے تو یہاں وراثت ملے گی؟ نہیں ملتی، یہاں سے تو کوئی وراثت نہیں، تو پھر مومنین کی مائیں کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا ماں سے کیا حجاب ہے عام حالات میں؟ نہیں ہے، تو قرآن میں تو ہے سورہ احزاب میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ان سے تو اور سخت حجاب ازواج رسول کو حکم ہے کہ مومنین سے زیادہ سخت حجاب کرو، ایسا نہ ہو کسی کے دل میں مرض ہو، قرآن کا لفظ پڑھ رہا ہوں میں، اس کے دل میں طمع آ جائے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہوا خلا فضا میں بات کرتا ہے یا اس کا کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ تو ماں سے کیسا حجاب ہے؟ یہاں تو اور سخت حجاب کروایا گیا۔ تو جو اس آیت کو پڑھتے ہیں وہ اس کے پورے پس منظر کو دیکھیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ نہ وراثت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، نہ یہ کہ ماں اور بچے کے درمیان جو حجاب ساقط ہو جاتا ہے اس کی بات ہے یہاں پر۔ بات یہ ہے کہ رسول کی جو زوجہ ہیں وہ تمہاری ماں کی طرح ہیں، اب بعد از وفات رسول بھی تم ازدواج نہیں کر سکتے کیونکہ ماں کی طرح ہیں۔ باقی سورہ تحریم میں تفصیل موجود ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ کو مثال بنایا ہے۔ فرعون کی زوجہ مومنوں کے لیے مثال ہے، حضرت آسیہ، اور کافروں کے لیے ضرب اللہ مثلا، میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں ساری آیتیں پڑھوں، میں تو ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں خالی، اور کافروں کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اگرچہ کہ ہمارے دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن نبی کے مشن سے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ سورہ تحریم، یہ جو آیتیں ہیں اس سے اوپر کی آیتیں پڑھ لیجئے گا، نبی کی کن دو ازواج کی بات ہو رہی ہے، میں تو کہہ بھی نہیں سکتا یہاں پر۔ مسئلہ تو اب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بھی فرقہ واریت ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اب دیکھیں اس بات کو بھی وقت ہی نہیں بچا، کیا چھوڑیں تفصیل میں جائے انسان۔ جو فرقہ واریت کی بھی جو بات ہے نا، اس پہ بھی تھوڑا سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہاں سے جو مخالف تھے نا، انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا، 10,000 مرتبہ ایک بات کو ریپیٹ کیا کہ دیکھیں اگر آپ نے فلاں 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 بزرگوں کے بارے میں بات کی تو غیر تو کیا اپنے ہی ہمارے مولانا کو پکڑ لیں گے کہ آپ نے کیوں بات کی ہے، کہ یہ فرقہ واریت پھیلائیں گے۔ اچھا، اتنا خوبصورت انداز میں ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت کے موضوعات میں فقط اپنی پسندیدہ شخصیتوں کو شامل کیا، ان پر بات کریں گے تو فرقہ واریت ہے۔ وہ ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہتے رہے، وہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ یزید کے باپ کی تعریف کرتے رہے، نہیں وہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ نے اگر فلاں فلاں کے بارے میں کچھ کہہ دیا، تاریخی حقیقت بیان کی، تو یہ فرقہ واریت ہے۔ تو ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ بھی اسی ٹریپ میں آ گئے تو آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں یا کسی ظالم کا اعلی کار بنے گئے؟ سوچئے گا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ یا اللہ، میں کچھ باتیں جو اپنے آپ میں روک لیتا ہوں، بہرحال اتنا کافی۔ تو اگر فرقہ واریت بالکل ہونا چاہیے
پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے بہامی، اس طرح سے کہ امن کے ساتھ رہیں. اور امن کے ساتھ رہنے کا اگر نتیجہ یہ ہے کہ ہم برملا ان لوگوں کو برا نہ کہیں، کچھ لوگوں کو جنہیں برا کہنے سے آپ کو تکلیف ہو، تو پھر اسی بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی انہیں اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. یہ تو دو دفعہ ہونا چاہیے نا. ہم انہیں برا نہیں کہتے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، تو آپ بھی انہیں اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. جب آپ انہیں اچھا کہیں گے تو پھر ہمیں بتلانا پڑے گا، حقیقت بتانی پڑے گی، اور وہ بھی حقیقت بڑی ملفوف انداز میں. جی تو اس خاطر ہے، بس بات ختم کر دی میں نے، مسائل پر آ گیا. یہ تھی آیت نمبر 40 سورہ احزاب کی. آیت نمبر 56 سب کو یاد ہے جو آیت درود ہے، تبرکن پڑھتا ہوں اور سب مل کے درود پڑھیے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی محمد. آیت درود کے ساتھ ہی آیت نمبر 57 ہے. درود میں ولایت ہے، اس کی اگلی آیت میں براءت ہے، دونوں برابر سے ہیں. پھر کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اگر بخاری سے چند جملے پڑھ دوں تو پھر قواریت کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ محفوظ رہ جائے گا. بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 5230. فاطمہ تو بس منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. سلام اللہ علیہا. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6201. پھر فغضبت فاطمہ بنت محمد، بی بی فاطمہ غضبناک ہوئی. فحجرت فلان، ایک شخص سے مکمل بی بی ترک تعلق کر کے رہی غضبناک ہو کے. فلان، میں نے کہا وہاں نام موجود ہے. حتی توفیت، یہاں تک کہ بی بی کی وفات ہو گئی. یہ بڑا اہم ہے. راضی نہیں ہوئی. فلم یدر مہاجرت ہو، تو بی بی کا جو غضب تھا وہ ختم نہیں ہوا. کتاب و فرض الخمس بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3093. فلم تکلم ہو، بی بی نے اس سے بات بھی نہیں کی. حتی توفیت، جبکہ بی بی کی وفات ہو گئی. فوجدت فاطمہ علی فلان، ایک شخص تھا کہ جس پر بی بی غضبناک ہوئی. جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4240. فحجرت فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، کسی سے بی بی غضبناک رہی یہاں تک کہ انتقال فرما گئیں. بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6726. یہ معلوم تو کریں کہ بخاری میں کس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. اور کیا چاہیے مسلمانوں، اور کیا چاہیے؟ یہ حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت بھی، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس خاطر ہے کہ حسین کے قاتل پر لعنت بھیجنے والا وہ ضروری نہیں ہے کہ ولایت پر ہو. حسین کے قاتل پر بہت سے لعنت بھیجتے ہیں، صحیح. علی کے قاتل کو برا کہنے والا ضروری نہیں کہ ولایت پر ہو، لیکن سیدہ کے قاتل پر لعنت بھیجنے والا اسے ولایت پر آنا پڑے گا. چونکہ مرکز ولایت و امامت ہے فاطمہ زہرا، مرکز تعارف پنجتن. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. اتنے حساس جملے بھی آپ ویسے ہی سن لیتے ہیں. چلے، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں اور ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قربتاً اللہ، بی بی کی خوشنودی کی بھی خاطر مل کر ایک کوئی نعرہ حیدری لگا دے جس خاطر بی بی نے شہادت دی. جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں سیدہ یا علی یا علی. بس عزیزوں، وقت ہی نہیں بچا کوئی، تو آج شب جمعہ ہے. آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمن فیملی آئی تھی مذہب حق قبول کرنے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ
آپ کرسچن ہیں, آپ کیوں آئے میرے پاس جرمنی سے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کرسچن فیملی نے کہا, جوان بیٹی کا, اور آج سے کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے, تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. جسم کی کسی اور ہڈی میں فریکچر ہو جائے تو آپ پلسٹر سے جوڑ سکتے ہیں, اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو پھر بستر پر آرام کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب زندگی بھر اسے ایسے ہی بستر پر رہنا ہے. ہمارے ہاں ایک ایرانی سید سیدانی کام کرتی تھیں, ہم نہیں جانتے تو ہم اتنا جانتے تھے کہ بس فقط ایران سے ہیں. تو ایک دن اس نے آ کے ہم سے کہا کہ آپ نے دنیا کے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے, میرے پاس بھی ایک طبیب ہے. شب جمعہ ہے اس لیے میں یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو. جب بی بی کے حرم میں جائیں گے, زری کے سامنے کھڑے ہو کر یا زہرا کہنا اور پھر دعا مانگنا انشاءاللہ. تو باپ نے کہا کہ اچھا طبیب کے لیے جانا کہاں ہوگا, کہاں بیٹی کو لے کے جانا ہوگا؟ کہا جانا کہیں نہیں ہے, آپ یہیں سے پکاریں گے, ان کی مشیت ہوگی تو وہ آپ کے پاس آ کر شفا دے کے جائیں گے. کہا اچھا ان کا کوئی ہدیہ ہوگا؟ کہ ہدیہ فقط اتنا ہے, کوئی دنیاوی ہدیہ نہیں, فقط اتنا احساس کر لینا کہ جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں نا, اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی بس. تو کہتے ہمیں نہیں معلوم تھا کن بی بی کی بات کر رہے ہیں. تو بس اس سیدانی نے آ کر میری بیٹی سے کہا کہ ان کا نام فاطمہ ہے, آپ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا پکارتے رہیں. تو بیٹی نے اسی زخمی حالت میں یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا پکارنا شروع کیا. تو یہ سیدزادی کہتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی اور میں نے بی بی سے کہا, بی بی میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا, میں نے آپ کی راہ دکھلائی ہے, انہیں شفا مل جائے گی تو آپ کے دین پر آ جائیں گے. بس ایک مرتبہ حجرے میں نور بلند ہوا, کہتے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے, لیکن وہ جو مریض تھی بیٹی جوان, ایک مرتبہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے سامنے تھا, ایک بیوی تھی اور مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ بلند ہو جا. تو میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے, میں اٹھ نہیں سکتی. کہ میں فاطمہ زہرا تجھے ہوٹو دیتی ہوں تو بلند ہوگا. بس ان کا نام آنا تھا, میں اپنے مقام سے اٹھی اور زبان پر یا زہرا یا زہرا یا زہرا کا ورد موجود تھا. عزیزوں, فاطمہ زہرا کا وسیلہ بغیر میں زمین و آسمان کو ہلا دیا کرتا. عزیزوں, بات بس زیادہ وقت بھی نہیں بچا, مصائب کے لیے ماتمداری بھی ہونی. عزیزوں, میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ نے مصائب میں کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے کہ بیوی کے در پہ کیا ہوا. میں براہ راست روایت سناؤں آپ کو, بہار والوار سے روایت سناؤں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے کہ نہیں لفظ بلفظ کیا ہو رہا تھا سیدہ کے در پر. دیکھو جب بیوی کے مسائل ہوتے ہیں نا تو سمجھ میں نہیں آتا فاطمہ کی مصیبت پڑے یا علی کی غربت پڑے. کتاب الکافی کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو جبرائیل نازل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ سب حجرے سے باہر نکل جائے سوائے علی اور مرتضیٰ کے. اور اس کے بعد اللہ کا حکم پہنچایا تھا جبرائیل نے اور کہا تھا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ آپ کے بعد علی کو بہت صبر کرنا ہوگا. تو کہا علی کے سر پر ضربت ماری جائے گی. علی نے کہا میں صبر کروں گا. کہا علی کے بچوں کو مار دیا جائے گا. کہا میں صبر کروں گا. کہا خلافت چھین لی جائے گی. کہا میں صبر کروں گا. پھر ایک لفظ ہے اس میں کہ اے علی آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. فسائد تو علی کہتے چیخ مار کر منہ کے بل زمین میں گر پڑے. خدا کسی سامنے نہ لینا ہے سوائے نبی فاطمہ زہرا کے. علی نے کہا یا رسول اللہ بہت سخت ہے لیکن میں صبر کروں گا. بس عزیزوں, میں نے اس لیے سنا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سن کر کہے کہ پھر علی کہا, اس لیے کہ علی پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ میں صبر کروں گا. بس قبیلہ بنو اسلم کے 300 بد کردار پست فطرت لوگ فاطمہ کے در پر آئے تھے در جلانے کے لیے. اور یہ در جلانے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ علی کو بھی جلانے آئے تھے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کو مار دیا جاتا. یہ قیامت تک کے لیے احسان فاطمہ زہرا ہے نسل امامت پر. ذرا سن لینا, یہ لوگ آتے ہیں فقالت وہی باقیہ. میں روایت پڑھتا ہوں تاکہ لفظ بلفظ روایت رہے.
بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 18 کہ بیوی بکا کر رہی تھی اور کہتی تھی اللہم الیک نشکو فقد نبیک، اے پروردگار میرے بابا دنیا سے چلے گئے، وارتداد امتہ علینا، امت ہم سے مرتد ہو گئی ہے، اس نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا، اور وہ حق جو تو نے ہمیں دیا تھا وہ امت نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ یہ بی بی فریاد کر رہی تھی، فقال لها فلان، ایک بہت بڑے ملعون نے جس کا میں نام یا نہیں لے سکتا لیکن وہ شیعہ ہی کیا جسے پتا نہ ہو کہ فاطمہ پر ظلم کس نے کیا تھا، اس نے کہا دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، اس کا ترجمہ مجھے معاف کرنا سیدوں کے دل پہ تکلیف ہوگی، اس نے کہا اے فاطمہ یہ بیوقوفوں والی باتیں کرنا بند کرو، حمقات النساء، یہ احمقوں والی باتیں کرو، اے ظالم تیری زبان کیوں نہ جاتی تو بنت رسول پر یہ جسارت نہ کرتا، فلم یکن اللہ لیجمع لکم النبوہ والخلافہ، تمہارے ہی گھر میں نبوت ہو تمہارے گھر میں خلافت ہو یہ میں نہیں ہونے دوں گا، واخذت النار فی خشب الباب، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی، وادخال قنفذ یدہ، اسی لعین کے قنفذ غلام نے ہاتھ آگے بڑھا ہے، یروم فتح الباب، دروازے کو دھکا دیا، وضرب فلان لہا بالصوت، اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، انا عزودہا، تو فاطمہ کے بازوؤں پر مارا، حتی سارا ماتم کرنا نہ پڑا، حتی سارا کا جملہ جل اسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر یا امام زمانہ، یہاں تک کہ سیدہ کے بازوؤں پر سیاہ نشان باقی رہ گیا۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا تھا، مولا علی علیہ السلام سے معذرت کسی نے پوچھا تھا کہ دوسری خلافت میں سب کا وظیفہ بند ہو گیا تو قنفذ کا وظیفہ کیوں نہیں بند ہوا تھا؟ تو امام نے کہا تھا کہ وہ اسے ایک تازیانے کا انعام تھا کہ جو بازوئے زہرا پر مارا گیا تھا۔ حتی سارا کا دل دل اسود، آگے بڑھوں گا دل کٹ جائے گا، وقت نہیں بچا، ورکل الباب برجلہ، ایک نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصابہ بطنہا، یہاں تک کہ دروازہ شکم فاطمہ پر لگا، وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ بی بی محسن سے حامل سے 6 ماہ ہوئے تھے، واسقاطہا ایاہ، محسن سے دھو چکے تھے، یہ فاطمہ پر دروازے کو دبا رہے تھے، واسارہا، اس کا مطلب ہے انہوں نے نچوڑ دیا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی، اس دروازے پر ایک میخ تھی جو سیدہ کے سینے اندر رونے کو نہ روکنا، بابا سے بلند رونا، یہاں سے کربلا کے مسائل کا آغاز ہے۔ مدینہ میں فاطمہ نے تماچا گایا، کوفہ اور شام میں فاطمہ کی موتی سبھی گا رہے تھا۔ وحجوم فلان وقنفذ وخالد ابن ولید وصفق، اچھا آخری دل، وصفق ہی خطہ، مجھے معاف کرنا دے دو، اسی چادر کے اوپر سے کسی نے ہاتھ اٹھایا، حتی بدا کرتا تحت خمارہا، یہاں تک کہ بی بی نے اپنے بالوں کو پریشان کیا، وہی تدھر بالبکا، اور بی بی فریاد کر رہی تھی اور کہتی تھی وَعَبَدَا وَا رسول اللہ ابنت کی فاطمہ تو کذب، آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، وہ دوسرا اور مارا گیا، وہ یقتل جنین فی بطنہا، اور جو میرے شکم میں تھا اسے شہید کر دیا گیا۔ اب امیر المومنین اس وقت باہر آئے اور آ کر، بس روایت پوری نہیں پڑھوں گا، اب صبر اتنا ہو چکا تھا کہ محمر العین، علی کی آنکھیں سرخ تھی، علی نے شکی کو گریبان سے پکڑ کر کہا اب یہاں سے چلا جا، قبل ان اشورہ سے بھی سے پہلے کہ صبر جواب دے جائے، اس سے پہلے کہ تلوار نکال لوں، اور آئے سیدہ کے پاس اور کہا ہے بی بی آپ کے بابا رحمت للعالمین ہے، بددعا نہ کیجیے گا، اس نے کہا آپ نے اگر بددعا کی تو خدا زمین و آسمان میں کسی کو باقی نہ چھوڑے گا۔ سیدہ کا پہلو شکستہ تھا، آخری جملہ بی بی پر جب دروازہ گرا ہوا تھا، وہ لعین کہتا ہے ایک لمحے کے لیے مجھے رسول ذاتی پر رحم آیا، لیکن بغض علی مجھ پر غالب آ گیا، میں نے پیر دروازے پر رکھا، دروازے کے اوپر سے گزر گیا۔ عزیزو، ماں مدینہ میں پامال ہوئی، حسین کربلا میں پامال ہوئے، فاطمہ کا پہلو بس لیا مدینہ میں، حسین
زمانے سے آ چکے تھے، بس اس کے بعد گنجائش نہیں کہ میں کوئی بات کر سکوں. ایک روایت سنا دیتا ہوں، کل سنانی تھی، بس ایک مختصر سا یہ ہے. رو تو چکے ہیں آپ. کسی نے مولانا علی سے پوچھا تھا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو مولا سب دیوار پر مار کر زور زور سے روتے تھے اور کہتے تھے مرد کے لیے سب سے، جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے، مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صابر کرنا ہو. یا عبداللہ، آپ کے بعد خیموں پر حملہ ہوا تھا، لیکن علی کی زندگی میں فاطمہ زہرا پر ہاتھ اٹھا لیا گیا، علی کو صابر کرنا ہوا. پھر علی سے آ کر کہے اے علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا زہرا، یا زہرا. میر بھائی کلمہ گوہ سے تیرے ارے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گوہ سے تیرے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گوہ سے تیرے فاطمہ روتی رہی. ارے جلتے دروازے تلے، جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی. ہائے ماں زینب کی کلمہ گوہ سے تیرے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گوہ سے تیرے. سنو نام مولا، شہزادی کو فرصت دینے آیا ہو، 2-3 بار بطور مصائب پھر ماتم کریں گے بی بی کی بارگاہ میں. ہائے فاطمہ روتی رہی، ارے کتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کر. ارے خائے کیسا تھا ستم، ارے رب کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شقیق. کلمہ گوہ سے تیرے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گوہ سے تیرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مدافع ولایت کا پرسہ ہے. سنو ارے تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی کہ اس نے مارا تھا ہمارے بھی بزرگوں کو کبھی. ارے ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی. ارے ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی. کلمہ گوہ سے تیرے فاطمہ. مجھے معاف کرنا، یہ روایت ہے، مصائب ہے، مجھے معاف کرنا پڑ رہا ہوں بی بی کے دربار میں. ارے جیسے قصاب، ارے
جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ہیں ایسے حیدر کو لڑی کھینچ کے لے آتے ہیں آگے آگے ہے علی ارے پیچھے پیچھے وہ چلی جو ہے زخموں سے بھری یا صاحب زمان یا صاحب زمان اللہم عجل وجهك الفرج قلب کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی ارے یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا ارے کیسے ہنسنے کی مانر کو نہیں نے مارا خود آنکھوں سے بہا صرف یا میں بھی کہا اور زمین پر وہ گری کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی ہنستے رہے ہائے ہائے سنو مسائب سنو رونے آئے ہو جناب سیدہ زینب کو برسہ دینے آئے ہو ارے جس گھڑی کو امیر المومنین کی غربت ہے جناب سیدہ کے مسائب جس گھڑی ہو گیا رخسار میں پیوست کو ارے روکے کہنا روکے کہنا رہا خود سے اب طالب کب سے ارے ایسے تکتا نہ تجھے موت آ جاتی مجھے کاش یہ بیت نبی کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ بھائی جو ماتم کر سکتا ہے آئے سبھی آباد مضافت مقدر سے بیوی کا پرسہ بیوی کے دربار میں دینے کا موقع نصیب ہوا ہے آجاؤ جو ماتم کر سکتے ہو وہ سب بناؤ نام مولا سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ بولو سارے نام مولا سب سجا دو بہت تھوڑا وقت بچا ہے ہمارے پاس نام مولا ہو شب جمعہ ہے بی بی کی بارگاہ میں پرسہ دیتے طاہرہ سیدہ 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 ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی جلتے دروازے تلے جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی
فاطمہ روتی رہی کلمہ گو جزاک اللہ اجر و کمال صاحب زمان راضی ہو جائے روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دکھ پر جتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا آئے کیسا تھا ستم ہم کے قرآن پہ گئے آ گئے گھر میں چھپی کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی اس نے مارا تھا ہمارے ان بزرگوں کو کبھی ہم نے یوں بدلا دیا قتل زہرا کلمہ کو ہنستے رہے یا صاحب زمان یا صاحب زمان کلمہ کو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی اے کلمہ کو ہنستے رہے سنو مصائب مصائب محسوس کرو غربت میں جناب سیدہ پھر باتوں کرتے ہنستے رہے آئے آئے ارے باپ کی قبر پہ دیوانے پکڑ کر جانا ارے اور روتے ہوئے اس حال میں واپس آنا اس اذیت کی مگر ہے سکینہ کو خبر ارے فاطمہ کیسے چلی باپ کی قبر پہ دیوانے پکڑ کے جانا اور روتے ہوئے گھر میں واپس آنا اس اذیت کی مگر ہے سکینہ کو خبر فاطمہ کیسے چلی فاطمہ روتی رہی کلمہ کو ہنستے رہے یا صاحب زمان یا صاحب زمان کلمہ کو ہنستے رہے سنو مصائب کا ایک نام سنو آنسوں کے ساتھ فرصہ دیتے ہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئے آئے فاطمہ روتی رہی ارے ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن سنو محسوس کرنا غربت امیر المومنین غربت حسن مصطفیٰ ارے ساتھ دربار کے روتے ہوئے آتے تھے حسن اور ماں کی قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن اس پہ یہ ظلم ہوا ارے اس پہ یہ ظلم ہوا ہاتھ ظالم کا اٹھا ارے خاک پر زلزلہ گری ارے ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن اس پہ یہ ظلم ہوا ہاتھ ظالم کا اٹھا
یا صاحب یا صاحب زمان کلمہ گو ہنسے ایک حق ہے آنسوں کے ساتھ ماتا کرو جناب سید حضرت کی وارگاہ میں یہ ایام فاطمہ نصیب ہوئے بھی جو نہیں ہو سکے اس کا فرصہ بھی قبول فرمائیے فاطمہ روتی رہی فاطمہ روتی رہی ہے کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی ہے کلمہ گو ہنستے رہے اور میرے مومنین کی بارگاہ میں پرسے کی ایک خط پڑھتا ہوں مولا سے مخاطب ہو کے ہاتھ جوڑ پڑھیے مصری ارے صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا ارے تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا ارے کیسے غربت میں رکھا تنہا میت کو بھلا میرے مظلوم علی صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا کیسے غربت میں رکھا تنہا میت کو بھلا میرے مظلوم علی کلمہ گو ہنسے اجرکم اللہ یا صاحب الزمان اللہم اجل وجہک الفرج اللہم اجل وجہک الفرج آئے ہائے صاحب الزمان راضی ہوتے ہیں کچھ مومنین راضی ہونے والا پر سب بولتا آئے ہائے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے یا زہرا یا زہرا فاطمہ روتی رہی دن میں جب جان تکلم کا وہاں جاتا ہے ٹوٹی قبروں پہ کوئی سایہ نظر آتا ہے مجھ کو لگتا ہے یہی اب بھی ہے بیٹے نبی دھوپ میں بیٹھی ہوئی کلمہ گو ہنسے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے کتابی میں دو روز سے مجھے حکم ہو رہا ہے ایک نوحہ شام ہے بی بی کے دربار میں غربت الخالد دادا بھی آگئے ہیں سارے مل کر مالک کی بارگاہ میں اس نوحے کی دو چیز بند پڑھتے ہیں بعد میں جناب سیدہ آپ کا فرض و قبل سنائے بی بی جن نہیں آ سکے ان کے توسط سے ان ساروں کی قبر ساروں کی عزاداری قبول کی عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے شام کی نگری میں اور آپ موجود ہیں اسی شام کی مصیبت سنیں ارے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے ارے ایک پھول ہے جس کو ارے ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا
ہے. سنیں اسی بیوی کی مصیبت جس کے دربار میں رکھیں. ارے بیوی کو قریب لاش جری دروں کی اذیت دیتے ہیں. بیوی کو قریب لاش جری دروں کی اذیت دیتے ہیں. ارے عباس کو تڑپانے کے لیے زینب کو ستایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے عابد کو جہاں سنو صاحب صاحبان والوال ہو سنو دروں سے جگایا جاتا ہے. ارے رو 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 کے شگیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب. ارے رو رو کے شگیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب. لگتا ہے کہ پشت ناقہ سے بچی کو گرایا جا. ارے رو رو کی جگہ دی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب. رو رو کی جگہ دی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب. لگتا ہے کہ پشت ناقہ سے بچی کو گرایا جاتا ہے. عابد کو جہاں حسین 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 سے جگایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عابد کو جہاں غش آتا ہے. شام ہائے شام کیوں کہتا رہا میرا مولا ہائے شام ہائے شام آتا ہے دروں. ہائے 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 ہائے. ارے غیرت کے سبب جس بیوی نے ارے غیرت کے سبب جس بیوی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ. غیرت کے سبب جس بیوی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ. ارے بے پردوں سے لانے کے لیے دربار سجایا. ارے غیرت کے سبب جس بیوی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ. غیرت کے سبب جس حسین حسین بھی نہ دیکھا آئینہ. بے پردوں سے لانے کے لیے دربار سجایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے. جو میرا مولا کے جگہ پروردگار کسی کو بھی ضرورت ہے سوائے غم حسین. عابد کو جہاں غش آتا ہے. پڑھو ایک مرتبہ سارے پھر جتنے جوان ہو تمہارے لیے مثل پڑھتا ہوں. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. ارے بن بیاہ کے اکبر مار گئے ارمان نہ نکلے بانوں کے. ہو بن بیاہ کے اکبر مار گئے ارمان نہ نکلے بانوں کے. ارے تابوت پہ اکبر کے
پہ اکبر کے شہرا تابوت پہ اکبر کے شہرا کچھ یوں بھی چڑھایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں جاتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے وہ تیری امت کے زیور پہن کر ہائے تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو نانا چلی ہوں میں شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام میں موجود ہو اس وقت نصیب سے مقدر سے شب جمعہ ہے اس امام کو فرصت دیتے ہیں جو شام کی صدا دیتا رہا چلے شام اسی بیوی کا نوحہ سناتا ہوں جس کے حرم میں ہو آج شب جمعہ ہے اسی کو فرصت دینا ہے ارے میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی ارے گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی ارے بابا میرے سر پر رہنا او بابا میرے سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام ہائے یا صاحب زمان یا صاحب زمان ہائے شام سنو مسائل کا بجا پڑھا ہوں ہائے شام یا زہرا یا زہرا ارے جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا جیسے دربار جناب ثانیہ زہرا کہہ رہی ہیں اور جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے اور میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دو کس طرح سے کرے گی بتا دے شرابی سے زینب پدا ہائے شام یا زہرا یا صاحب زمان اے شام شام ہائے اور دل یہ کہتا شکر گزار ہے تمام انتظامیہ کی مہربانی مولا علیہ السلام نے اسی
طرح یہ خدمت کرتے رہیں. ہائے دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا, ارے کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھے کو کہتا. ارے دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا, ارے دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام. ارے دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا, کٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا.